آج ایک بہت ہی اہم کیس میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں. میں کہوں گا کہ مدر آف آل کیسز ایز فار ایز سو موٹو نوٹسز آر کنسرن. آپ کو یاد ہوگا کہ سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار صاحب نے ایک سو موٹو نوٹس لیا تھا بینچ نمبر 1 پہ بیٹھ کے محمد ڈیم کے متعلق اور دیامار بادشاہ ڈیم کے متعلق. اس ملک کے اندر پانی کی بہت کمی ہونے والی ہے اور آئندہ نسلوں کے لیے پانی میسر ہی نہیں ہوگا. اور اگر ہم نے ریزروائرز نہیں بنائے، ہم نے ڈیم نہیں بنائے تو اس ملک کے اندر بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں گی چرند پرند کے لیے، انسانوں کے لیے اور ایگریکلچر سیکٹر کے لیے. بالکل پانی ہوگا ہی نہیں. تو اس اہمیت کا احساس کرتے ہوئے اور فنڈامنٹل رائٹ اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ رائٹ ٹو لیو اینڈ میری ویجیٹیٹو لائف نہیں ہے. مجھے ایک انسان، زندہ انسان کی طرح ہیپی پرسوٹ کرنی ہے زندگی کے لیے، اور اس کے لیے یہ میرا بنیادی رائٹ ہے کہ مجھے پانی ملے اور پانی جو ہے اس کو میں استعمال کر سکوں. اس سو موٹو نوٹس کو اب دوبارہ سے لیا ہے بینچ نمبر 1 نے. جسٹس گلزار صاحب نے، ان کے ساتھ جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس عمر بندیال بھی بیٹھے ہوئے تھے. کل یہ کیس جب لیا گیا ہے تو اس کو بڑا سیریسلی ٹیک اپ کیا اور وابڈا کے چیئرمین وہاں پہ پریزنٹ تھے اور ان سے یہ استفسار کیا چیف جسٹس پاکستان نے کہ یہ بتائیے کہ یہ ڈیم جو دیامار بادشاہ ہے یہ کب مکمل ہوگا. تو ان کا یہ جواب تھا کہ ہم دونوں ڈیموں کے لیے، دیامار بادشاہ ڈیم کے لیے اور محمد ڈیم کے لیے، زمین جو ہے وہ حاصل کر لی گئی ہے. جہاں تک محمد ڈیم کا تعلق ہے اس کے اوپر ٹھیکیدار نے کام شروع کر دیا ہے اور 2024 تک ان کو امید ہے کہ محمد ڈیم جو ہے یہ مکمل ہو جائے گا. اور دیامار بادشاہ ڈیم کے بارے میں انہوں نے 2028 کی ڈیٹ دی ہے. انہوں نے کہا جی اس کے لیے فنڈز بھی ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ باہر کے ملکوں سے جو فنڈز آئے ہیں وہ اسٹیٹ بینک کے پاس فنڈز جو ہیں وہ جمع ہیں. تو اسٹیٹ بینک نے یہ جواب دیا ان کو کہ یہ فنڈز جو ہیں سارے کے سارے ہم نے بڑے ایک محفوظ اکاؤنٹ کے اندر جمع کیے ہوئے ہیں جن سے پروفٹ بھی بہت اچھا آ رہا ہے. کوئی اور اسکیمیں ہو سکتی ہیں جن میں یہ انویسٹمنٹ کی جائے لیکن وہ سیف نہیں ہوں گی. اور بیرون ممالک سے جتنے بھی فنڈز آئے ہیں ان کی تفاصیل جو ہیں چیف جسٹس صاحب نے طلب کی ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہاں پہ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں ہوگی. وہ لوگ جن کی زمین جو ہے اس ڈیم کے اندر آئے گی ان کو بھی خاطر خواہ معاوضہ ملنا چاہیے. بہرحال یہ ڈیم جو ہے یہ بننے چاہیے. اور چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ کو کوئی مشکل درپیش ہو تو آپ ہمیں بتائیے، ہم اس مشکل کو جو ہے حل کریں گے. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ کوئی مشکل ہمیں نظر نہیں آ رہی، یہ ڈیم مکمل ہو جائیں گے. ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں کیبنٹ نے بھی ایک اجلاس کیا ہے اور پرائم منسٹر عمران خان نے بھی اس کی اہمیت کو زور دیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی زیادہ سے زیادہ ڈیم بننے چاہیے. تو اس وقت جو ہے سندھ کے اندر بھی ڈیم بن رہا ہے، بلوچستان کے اندر بھی ڈیم بن رہا ہے، محمد ڈیم آلریڈی شروع ہو چکا ہے، دیامار بادشاہ ڈیم بھی ضرور بنے گا. تو یہ ایک اچھی خبر ہے پاکستان سے محبت کرنے والے لوگوں کے لیے اور جو اس کے مستقبل کا اچھا سوچتے ہیں. اور یہ ایک بری خبر ہے پاکستان کے دشمنوں کے لیے اور انڈیا نواز لابی کے لیے جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈیم نہ بنے. بیرون ملک جو فنڈنگ کی گئی ہے اور وہ جو پیسے اکٹھے ہوئے، میں بھی چیف جسٹس صاحب کے ساتھ گیا ہوں. لوگوں کا جو جوش و خروش اس کے معاملے میں تھا اور انہوں نے جو اس کے اندر اہمیت جتائی، اور بیرون ممالک میں بھی جو انڈیا کی لابی ہے وہ مخالفت کرتی ہے کہ یہ ڈیم کسی طرح سے نہ بن سکے اور پاکستان کا مستقبل اسی کے ساتھ وابستہ ہے. اور یاد رہے کہ پاکستان کے تمام لوگوں نے، خواہ وہ افواج تھیں، خواہ وہ سول سرونٹ تھے، خواہ وہ پرائیویٹ ملازمین ہیں، خواہ وہ بوڑھے لوگ ہیں، عمر بھر کی کمائی انہوں نے دی اور بچوں نے اپنے جو جمع کی ہوئی پونجی ہے وہ اس میں بھی ڈالی. تو یہ سب کے سب پیسہ جو ہے وہ محفوظ ہے. اور اس سلسلے کے اندر یہ جو گردشیں کر رہی تھیں مختلف قسم کی افواہیں اور جو بدنیت لوگ ہیں وہ جو باتیں کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کو آج اس سے بڑی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا. کیونکہ سچ جو ہے اس کو کبھی بھی آنچ نہیں ہے اور سچائی جو ہے وہ لانگ رن میں ضرور جیتی ہے. اور سچائی یہ ہے کہ پاکستان کو ریزروائرز چاہیے، پاکستان کو پانی چاہیے اور فنڈامنٹل رائٹس کے جو کیسز اہمیت کے حامل ہیں وہ سپریم کورٹ بالکل لیتی جائے گی. اور سابقہ چیف جسٹس صاحب نے جو کام شروع کیا تھا، موجودہ چیف جسٹس صاحب بھی ان نوٹسز کو آگے لے کر جا رہے ہیں اور یہ کیسز بالکل ختم نہیں ہو رہا. ان کا فالو اپ اور 6 مہینے کے لیے اس کیس کے اندر ملتوی کر کے تاریخ دی گئی ہے تاکہ اس کو مانیٹر کیا جا سکے. تھینک یو ویری مچ.